Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal aqibatu lil muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'een wa ala kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. My respected elders, brothers, sisters, young ones, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It gives me pleasure. It makes me happy to welcome you in the first Friday of the first day of the month of Ramadan and our first jummuah in the month of Ramadan. It's happy and it's sad too, obviously for obvious reasons, as you are aware of the situation. But a believer is such that even in difficult situation, he takes a positive attitude. And something that for us to have consolation from is that within our lifetime, I don't think, unless something more greater happens, that we will ever experience such a pandemic like this ever again. And this will be recorded in our history and we will be part of it. I can say when I'm older, if Allah gives me an average lifespan, then I was part of this and I did this. Maybe I probably won't be written in the history books, but I know that I was part of this situation where I did this and I did that to help. So everyone can take this opportunity of taking the best out of the situation. I know a lot of people have passed away, and sadly, yesterday, the news came about the two imams in the Kokni community. I myself was sitting in this masjid, in the Kokni masjid, and two imams from Kokni Shafi community had passed away yesterday in one masjid. So truly it is a testing time for the community. I pray that Allah subhanahu wa ta'ala give the highest abode for these two imams. I mean, I don't know them personally, but generally imams do a lot for the community that sometimes we are not aware of. So may Allah subhanahu wa ta'ala give the best of patience to their family. So being the first day of Ramadan, I thought I'd keep the reminder very simple. I know and I hope that all of us have been prepared and made preparations, and this might be last minute, last reminders of preparation, but like they say, better late than never. So please, this is the first day of Ramadan. Let us get into the mindset that we will do as much as we can. These opportunities don't come all the time. And the Salafus Salihin, our pious predecessors in the past, used to wait 6 months in anticipation. 6 months in anticipation. And we all know the famous dua, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to recite, that, oh Allah, bless us. Allahumma ballighna Ramadan, reach us. And before the previous month, Rajab and Sha'ban, Allah allow us to go through them and make us reach the month of Ramadan, that even the Prophet ﷺ would wish and have the desire to reach the month of Ramadan. So it's good to, if you haven't, it's good to make this preparation, and it's good to be prepared so that we can utilize and maximize and put in the best of ourselves in this month, making sure that we make it easy for ourselves and we make it easy for all those around us. Every year, I haven't read it this year, but because although the previous years I always read this hadith and I normally share it with the congregation when I'm sitting, every year I remind one thing, because this really, I noticed this as an imam, is that, so this hadith I always try to share. I can't word for word, but it's about going easy on yourself, lighten the burden, lighten the load. It's about going easy on those loved ones around you. For those who are husbands, go easy on your wife. Go easy on your children, even in their education. If they are fasting, remember, it's not the end of the world. If they're meant to get a degree, they will get it, inshallah. But calm down and go
ease the load on them. Generally or normally, you would tell them off for certain things. Just calm down a little bit. Bosses, employers, go easy on your employees. It's a month of Ramadan. Slack, not slack, but ease off. Understand that they are fasting, and everyone, I think I mentioned before, everyone, responds differently to responds differently and reacts differently when they're not having their normal day-to-day routine of having coffee or food at a certain time. Everything is messed up and everything is changed suddenly. For some, it's suddenly. So obviously, you're gonna see tiredness, a bit sluggish, and so let us go easy. That's one thing. Number two thing I'd like to share with you is, for those who are parents, I've just said it now, but I want to be a bit more specific. Like, please go easy on your children. I've got children, so I can understand and I can relate. They are, if they are fasting for the first time, if they're 9 years old, um, just go easy on them. Once in a while, if they break the fast, it's okay. Easy, inshallah, and help them and encourage them. And obviously, they will feel hungry and they will feel thirsty. We can encourage them. And there's two things I want you to keep in mind. One is hope, one is expectation. Hope and expectation. We can have hope in someone to do good. We can have hope in our children to become great. But expectation, I know it sounds similar, but expectation is something that you want, regardless of what. And if they don't reach that expectation of yours, you are unhappy. You become a control freak, and you become almost like not just their parents, but someone who is controlling their whole life, and that can create, rather than positive, it can create a negative impact on your relationship. Having hope is no problem. Putting the effort is no problem. But sometimes our expectation, we have such high expectation in someone else's life, especially, that we don't realize we try to control them. That shouldn't be the case. That shouldn't be the case. Let us have, in this month of Ramadan, go easy on our children, help them. And those who are living with their parents, look after your parents. So that's very important. And number three, I mentioned in my last Jummah, that have a plan for the day. I like I keep on saying, everything's very different now in this month. So having a plan, it really, really helps. It frees you from using your brain energy elsewhere. Like, if the person who cooks in the house, normally is the mother, the wife, has to think about every day, what am I going to cook today? It takes a lot of effort. Rather, maybe we could all sit together and draw a plan for a week, that 2 days we're going to have this, 2 days we're going to have that. You free yourself from thinking too much about a certain thing. I remember reading that sometimes there are certain people, I believe it's one of the I forgot his name now. He's passed away now, but one of the great inventors of Apple. I forgot his name. Steve Jobs, I think. Yeah. I remember reading about him. He was a very intelligent man. He had no degree, but it's something he invented. And I remember reading something about him, that he used to wear one or two pairs of clothes because he didn't like the fact that opening his cupboard, and he had to think, which one should I wear now? Because he's still using some amount of energy. So why not channel that energy for something good? So try to take out things which will drain you out, especially when you're not eating and drinking. Take out things that will drain you out of your energy. Energy is limited throughout the day, and especially in the month of Ramadan, when you're eating food and drink, you're going to lack energy. So it's very important that you be wise about that. Again, I can't stress enough how much of a blessed month this month is. More of a reminder to myself than anyone. Obviously, I mean, I've always felt it in the masjid. This won't be there, but that does not, as I said at the beginning, take away the fact that we should be positive, we should be proactive, and we should make the most of the situation that we have. Let us use our initiative. Let us use our imagination to make things exciting, and let's make a lovely
family, spiritual atmosphere at home. Make a drawn out plan. What can you do? Maybe you can read Quran together. Maybe you pray Salah together. Take a break. Have a family time. Don't think it's going to be ibadah, ibadah, worship, 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 worship all the time. Worship is a very comprehensive word, very comprehensive. Doesn't literally mean that all day you're reading Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All day you're reading, you're praying Salah. Of course, that's a direct form of ibadah, but it also means having some time off. That itself is an ibadah. Having a laugh, or talking with your children, playing a game, as long as it's not taking too much time. All of that gives you back something, so you can exert more energy. And making sure, of course, these are the basics, making sure to keep in mind that part of ibadah, worship, is also when we are eating iftar. So even though you're enjoying your iftar, if you have the right intention that, Ya Allah, give me the reward for the fast, reward of the fast, and look and read. Maybe, we could read the reward of specific rewards of fasting and what specific reward of breaking our fast at iftar time. That's the happiest moment throughout the day. Happiest moment throughout the day, because you're breaking your fast and you're hungry and thirsty. And other than that, Allah subhanahu wa ta'ala will accept your dua that time you fasted the whole day only and only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Find out the reward of having suhoor, or sehri as we call it. What's the reward? So when you're eating, you look forward and you know that not only are you getting a worldly pleasure, but you're also receiving a reward from Allah subhanahu wa ta'ala. We need this encouragement, and we need to learn about these things. And if you learn something small, share it with your family, share it. And lastly, I like to say again, I cannot stress the importance of this month. So what that means is, it's not always about doing things. And I end with this. Please keep that in mind. It's not always about doing this. Sometimes it's also about not doing certain things, saying no to, having the willpower and the discipline to stop yourself to going on WhatsApp and Facebook. This is the whole month is like an itikaf, seclusion. And seclusion doesn't mean you're stuck at home, but you're connected to the whole world. And I know that we have this urge to keep up to date, especially if you're in so many groups. You might want to think this month that just like you isolated yourself, you might want to rethink that. Do I need to be in this group and this group? And do I need to be in every single group and keep up to date with every single chat? And is it that important more than me reciting 1 juz or 2 juz? We update ourselves, we update our children's phone, iPhone, I don't know, iPhone 11 or what the latest phone is. We update it all the time. We need to start updating ourselves. Have I updated myself from 5 days or 5 Ramadans ago, or am I still doing the same thing? Just add a little bit. No one's telling you to be super saint. Add a little bit, inshallah, and become better. So it's all about saying no to certain things as well, and having the discipline to say no to certain types of food that might cause you harm. Saying no to these chats, and calming ourselves down. And if you're so addicted to it, keep a time slot that at this time, I'm going to put my internet on and say, and this time I'm going to turn it off. But our willpower is weak. The best thing to do is not to even put yourself in that situation, and take away the distractions and then the attractions. I pray that it benefits me and everything that was said. And I pray that you have a lovely Ramadan and a fruitful and a beneficial Ramadan. And Allah subhanahu wa ta'ala accept all our good deeds and enable us to maximize and make the best of this month. Allah gives us many more months ahead of us, and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala forgive all the brothers and sisters who have passed away, and may Allah subhanahu wa ta'ala give them the highest abode in Jannah. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور ہم انسانوں کو اس دنیا میں بہت ہی مختصر وقت کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے۔ اب اس دنیا میں انسانوں کا سامنا مختلف مراحل سے ہوتا ہے۔ کبھی انسان کے لیے تکلیف کا مرحلہ آتا ہے تو کبھی آرام کا مرحلہ آتا ہے، کبھی خوشی کا تو کبھی غم کا مرحلہ آتا ہے۔ اب انسان اس پر خوشی پر یا تو انسان خوش ہوتا ہے، انسان خوشی پر خوش ہوتا ہے، اور غم پر انسان یا تو واویلا مچاتا ہے یا صبر کرتا ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت کے اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اس خوشی اور اس غم پر، خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرنے پر اور غم پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، جو اللہ نے اہل ایمان کے علاوہ اور کسی کو عطا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے تم مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ ایمان والو، اللہ نے جو تمہیں پاک رزق عطا کیا ہے تم اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ جتنی مرتبہ بھی صبر اور غم کے معاملے میں اللہ مخاطب ہوا ہے، اللہ اہل ایمان سے ہوا ہے، اس لیے کہ ان دونوں چیزوں پر جو ثواب اللہ نے عطا کیا ہے، ان دونوں چیزوں پر، خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرنے پر اور غم پر صبر کرنے پر، اللہ نے جو ثواب جو عطا کیا ہے وہ اہل ایمان ہی کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، مومن کا ہر معاملہ عجیب ہے۔ جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو بھی اس کے لیے اجر ہے، اور اگر اسے کوئی غم پہنچتا ہے اور پھر اس پر وہ صبر کرے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہی اجر لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرو۔ لہٰذا انسانی فطرت یہی ہے کہ جب ہمیں کوئی خوشی یا غم پہنچتا ہے، خوشی کے معاملے میں ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم اس خوشی کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا جس اللہ نے ہمیں وہ خوشی عطا کی ہے اسے بھول کر ہم دوسری طرف بھاگ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَكْفُرُونَ، سب سے پہلے تم مجھے یاد کرو اور نافرمانی نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کرنے سے نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ خوشی میں بھی اور غم میں بھی، خوشی میں بھی جب تمہیں کوئی خوشی پہنچے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب تمہیں کوئی غم پہنچے تو واویلا مچانے سے بہتر یہی ہے کہ تم صبر کرو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مومن ایک لقمہ کھاتا ہے اس پر اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ ثواب میں اس روزے دار کی طرح ہے جو کھانے سے بچا رہا۔ جس طرح روزے دار کو بھوک لگنے کے باوجود وہ اس پر اپنی بھوک پر صبر کرتے ہوئے
کھانے سے اور پینے سے بچا رہتا ہے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، لہٰذا اسی طرح جب اگر کوئی شخص کھانا کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ ثواب میں اس کو اس روزے دار کے برابر کر دیتا ہے جو کھانے سے اور پینے سے صبر پڑ رہا ہو۔ اب صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو پہلے واویلا مچائے، شور مچائے، پھر جب ٹھنڈا ہو جائے پھر صبر کرنا شروع کر دے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے جس طرح کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں الصبر عند صدمۃ الاولی، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے اور اسی وقت اگر وہ صبر کرے اور یہ سوچے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے خیر کے لیے ہی ہوتا ہے، اگر وہ یہ بات کو سوچے تو اس وقت الصبر عند صدمۃ الاولی، تو اسی وقت اگر وہ صبر کرے تو اس کا ثواب اللہ ہی دینے والا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب، بغیر حساب، جتنا اللہ چاہے اتنا اللہ ثواب عطا کرے۔ لہٰذا ہمیں بھی ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور جب کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا، یہ ہمیں آج بڑی سیکھنے کی چیز ہے اور ہمیں اس چیز کی آج بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم ایمان والوں سے، ہم مسلمانوں سے یہ چیز بالکل اٹھ گئی ہے، اس لیے آج ہمیں اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم ہر خوشی پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد ولک الشکر کہا کرے، اور مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں اگر مومن اس کو اپنائے تو اس کے لیے صبر اور شکر پیدا کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، اور جس طرح وہ اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح ہم بھی کوشش کریں اور ہم بھی اللہ کے قریب جانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے مرتبے والے کو اور اپنے سے بڑے درجے والے کو دیکھے، جو دین کے معاملے میں جو زیادہ دیندار ہو اس کو ہم دیکھیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تو نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہے تیرا اس پر بہت بڑا شکر ہے۔ اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں اور آج کے حالات کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ آج ہم اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ ہم دن رات ہر سیکنڈ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، سب سے بڑی سانس ہے، ہم ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کریں، اتنی قیمتی چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ لہٰذا ہر مومن کے لیے یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں کہ وہ دین کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروکاری کے ساتھ چلے اور اپنے ہر دن اور اپنے ہر رات کو گزارنے کی کوشش اور اس بات کی فکر کریں۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک تک یہ خبر پہنچی ہے کہ بلیک برن میں کوکنی مسجد صالحین کے امام مولانا عبد الرزاق جلگاؤکر اور مولانا عبد الماجد ہوڈیکر کا انتقال ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ان دونوں کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ ہم ہر معاملے میں صبر سے کام لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اس ماحول میں خصوصاً کہ اللہ نے ہمیں اس
معاملے سے اور اس احوال سے محفوظ رکھا ہے، اور ہم دن و رات اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تو ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت ہر گھڑی تو ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور جو بیمار ہیں اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ دائمہ نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔